بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے کامیاب کاروبار کے 4 بہترین اصول کون سے ہیں؟ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابی رسول حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال و دولت اور کامیاب کاروبار کے 4 اصولوں کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے۔ ناظرین، جن کو آپ اپنا کر کامیاب کاروبار کر سکیں گے۔ خواتین و حضرات، جلیل القدر صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان 10 عشرہ مبشرہ رسولوں میں شامل ہوتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے مقامی مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ ان مہاجرین میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کو حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے حیران کن اور فقیر المثال قربانی پیش کرتے ہوئے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا، دیکھیے، میں مدینہ کا سب سے مالدار آدمی ہوں۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو طلاق دے کر عدت کے بعد آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، اور 2 کھجور کے باغ ہیں، ان میں سے ایک کھجور کا باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک کام کریں، مجھ پر ایک احسان کریں، مجھے بازار مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں اور بتائیں کون سی کاروبار کی اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جانوروں کے گلے میں باندھنے والے گھنٹیوں کا کاروبار شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بازار سے یہودیوں کا آنا جاداری اور قبضہ آلموسٹ ختم کر دیا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے جو چھوٹے بزنس مین تھے ان کو کم منافع اور بنا سود مال بھی سپلائی کیا کرتے تھے۔ آپ جو بھی کماتے تھے ان کے 2 بڑے حصے کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ ایک دفعہ 8000 دینار کی ان کی ارننگ ہوئی، ان میں سے 4000 دینار اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبدالرحمن، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمایا، اتنا ہی چھوڑ کے آیا ہوں جتنا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ، حضرت عبدالرحمن بن عوف جو رحمان کا تاجر ہے، دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر چھوڑ کر آیا ہے، دونوں میں برکت عطا فرما۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ ناظرین، ایک دفعہ مدینہ میں ریت کا طوفان آ گیا تو لوگ حیران و پریشان گھروں سے نکل آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا، یہ کیسا طوفان ہے؟ لوگوں نے بتایا، عبدالرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے مڈ میں 700 سامان سے لدے ہوئے اونٹ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف روتے ہوئے اور لوگوں میں سامان بانٹ رہے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، اتنی دریا دلی اور اتنی بے مثال سخاوت کے باوجود وفات کے بعد ان کی وراثت میں 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 3000 بکریاں شامل تھیں۔ ایک ترکہ میں پائے جانے والا سونا اتنا زیادہ تھا کہ ورثاء میں کاٹ کر تقسیم کرنے والے بزرگوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، ہر ایک کو وراثت میں 1 لاکھ دینار ملا۔ 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ ایک بیوی میں پاکستانی روپے کا اندازہ 2 ارب 3 کروڑ 78 لاکھ 75 ہزار روپے ہے، جبکہ باقی ماندہ ترکے حصوں کا اندازہ 32 لاکھ دینار یعنی 51 ارب 74 کروڑ 77 لاکھ 82 ہزار 400 روپے ہے۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ اعلیٰ تجارتی اخلاقیات بھی ان کی کامیابی کا باعث بنی۔ آپ رضی اللہ عنہ کم شرح منافع کی بنیاد پر چیزیں فروخت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی سیل بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ناظرین، مال و دولت کی اتنی فراوانی اور اتنی سیاہ سفید مالک ہونے کے باوجود حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے غلاموں کے درمیان پہچانے بھی نہیں جاتے تھے۔
ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا کہ آپ مال دولت کے مالک کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا، میرے کاروبار کے 4 اصول ہیں جن پر میں ہمیشہ عمل پیرا رہا، اور وہ یہ ہیں۔ دوستو، آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں، یقین کریں اگر آپ ان اصولوں کو اپنائیں گے تو کبھی زندگی میں ناکام نہیں رہیں گے۔ پہلا اصول آپ نے بتایا، میں نے کبھی مال ادھار نہیں خریدا۔ دوسرا، میں نے کبھی مال ادھار نہیں بیچا۔ تیسرا، میں نے کبھی اپنا مال سٹاک ذخیرہ نہیں کیا۔ اور چوتھا، میں نے کبھی اپنے مال کا عیب نہیں چھپایا۔ خواتین و حضرات، مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا یہی مزاج ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور 1 باقی نوکری وغیرہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت میں اسلامی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے گی۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔